صالحین سے ملے گی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ بڑی چوٹی کے امام تھے، بہت بڑے امام، شام کے محدث تھے، فقیہ تھے۔ ان کا ایک واقعہ امام صاحبی نے نقل کیا، حج میں سواری پر سوار تھے اور آگے سے سواری ایک شخص لے کر چل رہا ہے اور پیچھے ایک شخص اس سواری کو دھکا دے رہا ہے۔ پوچھا گیا من السائق، دھکا دینے والا کون تھا؟ جواب امام مالک رحمہ اللہ۔ اور سواری کو کھینچنے والا کون تھا؟ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ اور سوار کون ہے؟ امام اوزاعی، شام کے محدث اور فقیہ۔ ان کا قول ہے علیک بآثار من سلف، تم پر یہ فرض ہے کہ تم گزرے ہوئے جو لوگ ہیں سلف صالحین ان کے آثار کو پکڑ لو۔ وَإِن رَفَضَكَ النَّاسِ، لوگ تمہیں مسترد کر دیں، لوگ تمہیں مسترد کر دیں مگر تم کسی کی پرواہ نہ کرو۔ جو منہج سلف صالحین کا، ان کے اقوال، ان کے آثار، انہی کو پکڑ لو، بجائے اس کے کہ نئے شوشے چھوڑو یا ان کو چھوڑ کے اپنی عقل اور رائے کا استعمال کرو، ان کی اتباع کرو۔ اور امام مالک کا قول تو معروف ہے لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، اس امت کے جو آخری دور ہیں ان کی اصلاح اسی شے سے ہوگی جس شے نے اس امت کے پہلے دور کی اصلاح کی۔ وہ دور کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ اصلاح تھی یا نہیں تھی؟ اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون۔ اصلاح ہے نا، اوپر سے خبریں آ رہی، خوشخبریاں آ رہی، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ سچے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، خبریں آ رہی، اصلاح تو ہے ہی۔ تو فرمایا کہ اس امت کے جو آخری دور آتے جائیں گے ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اسی شے کے ساتھ جس شے نے اس امت کے پہلے دور کی اصلاح کی۔ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اس دور کی اصلاح کا نظام اور کچھ ہو اور تمہاری اصلاح کا نظام کچھ اور ہو۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ امام صاحبی رحمہ اللہ یہ جرح و تعدیل کے امام، ان کا قول ہے ان احببت یا عبداللہ الانصاف، اے اللہ کے بندے اگر تو انصاف چاہتا ہے، عدل کی بات چاہتا ہے تو فقف مع نصوص القرآن والسنہ، تو کتاب و سنت کے نصوص پر کھڑے ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ عدل کی بات بتا رہا ہوں، انصاف کی بات، کتاب و سنت کے نصوص پر ٹھہر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ثم انظر، پھر دیکھو، کیا دیکھو؟ ما قالہ الصحابہ والتابعون وائمۃ التفسیر فی هذه الآیات، پھر یہ دیکھو کہ اس آیت کے بارے میں صحابہ نے کیا کہا ہے، تابعین نے کیا کہا ہے، ائمہ تفسیر نے کیا کہا ہے، پھر یہ دیکھو۔ اور خاص طور پر قرآن کی تفسیر، حضرت عمر کا قول ہے کہ یہ اہل الرائے تم سے جھگڑیں گے قرآن پڑھ کر، فخذوہم بالسنہ فإن القرآن ذو وجوہ، ان کو سنت سے پکڑو، تم حدیث سے پکڑو۔ ایک تو حدیث کا مجال بڑا وسیع ہے، ان کو تھکا دے گا، دوسرا قرآن جو ہے وہ ذو وجوہ ہوتا ہے، لوگ اپنی مطلب کے راستے اس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب کے راستے، آزادانہ ایک سوچ اور فکر مطلب کا راستہ نکالتے، جبکہ سنت اور آثار سلف اس کو پوری طرح مقید کر دے گا، اس مفہوم کو جکڑ دے گا، تمہاری آزادی کو ختم کر دے گا، بے راہ روی کو ختم کر دے گا۔ ان کا تعاقب سنت کے ساتھ کرو، حدیث کے ساتھ کرو۔ حدیث جو ہے وہ قرآن کے معنی کی تحدید کرے گی، اور مزید جو اقوال سلف ہیں ان کے ذاتی اقوال نہیں، وہ اقوال متوارث ہیں، اتباع تابعین نے تابعین سے لیے اور تابعین نے صحابہ سے لیے۔ آپ کو نظر نہیں آئے گا ان دینی مدارس میں کوئی اسکینڈل نظر نہیں آئے گا، ان آراء کا اور ان مذاہب کا کوئی اسکینڈل نظر نہیں آئے گا۔
تو یہ فہم متوارث ہے، سند متصل ہے نبی علیہ السلام تک، کون اس کو چیلنج کر سکتا؟ تو بات یہ ہو رہی ہے کتاب و سنت علی فہم السلف الصالح. اس موضوع کو بڑا پھیلایا جا سکتا ہے، مگر ہم دو حیثیتوں سے بات کریں گے، دو حیثیتوں سے، اور ممکن ہے کہ آج بات ختم نہ ہو، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو مزید واضح کریں گے. اس موضوع کی جو آج ضرورت ہے، جو مولانا داؤد صاحب نے اس موضوع کا انتخاب کیا، ہو سکتا ہے دو اسباب ہوں.